حرف جمال اردو افسانہ عہد حاضر میں لیجیے آپ کی امانت آپ کے ہاتھ میں۔ جی آپ درست سوچ رہے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کا نام خود رکھتا ہے۔ آپ کی کتاب آپ کی اولاد ہوتی ہے۔ افسانے میں کہانی نہ ہو تو پسند نہیں کیا جاتا، کہانی میں ڈرامہ نہ ہو تو پھیکی پڑ جاتی ہے، جس کام میں رکاوٹ نہ ہو اس کی سچائی مخدوش ہو جاتی ہے، جسے رانجھے کے رستے میں چاچا خیدو نہ آئے وہ مشکوک ہو جاتا ہے، جس فلم میں ویلن نہ ہو اس کے ہیرو کی اہمیت نہیں رہتی۔ اللہ کے احسان سے اور آپ سب کے تعاون و دعا سے سب مراحل طے ہو گئے، کہانی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اس 8 سالہ طویل کام نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا، سکھا دیا، تاحال یہی محسوس ہو رہا ہے مکمل انسان تو خیر کبھی بھی نہیں ہوتا۔ نئے تجربات و نئے واقعات آپ کے اپنے ہی کلیوں کو بدلنے کے لیے تا دم آخر اپنے وجود کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ گلوبل اردو قلم نگری کے سیر کرنے کا ایک حسین تجربہ رہا، جس میں گلاب، خار، خاک، آب سب موجود تھے، مگر کائنات اسی کیمسٹری کا نام ہے۔ بہت محبتیں ملیں، بہت حسن ملا، بہت لب و لہجے ملے، بہت تہذیبیں ملیں، بہت کردار ملے، نت نئی کہانیاں ملیں، درد کے رشتے بنے، خلوص کے رنگ بکھرے، دور سے نظر آنے والے اور اونچے خدوں میں بونے میں دکھے، اور دور سے ہی نظر آنے والے بونوں میں سر و ظرف بھی دکھائی دیے، پھولوں سے جھکی ہوئی گھنے درختوں میں چھپی شاخیں بھی دکھیں، کاغذی چہرے پر نظر آئیں، چہروں سے اترتے بے نقاب بھی دیکھے، اور ادبی دبستانوں کی مدار پر کتھک رنگ بھی دکھائی دیا۔ دنیا اپنے تمام رنگوں میں میرے پاس موجود تھی۔ افسانے نے برِ صغیر میں 1 صدی تک راج کیا، دنیا میں اس سے قبل ہی چھایا ہوا تھا۔ اس میں تجربات ہوئے، موضوعات کا تنوع آیا، کہانی فن کا بھی کم بھی ہوا، کبھی چھا گیا تو کبھی افسانے سے کہانی گم ہو گئی، شعور کی رو کا سفر بھی کیا، علامت نگاری کے میدان میں بھی غوطے لگائے گئے، داستان سے بھی کرداروں کو لا کر اس میں شامل کیا گیا، مذہبی حکایات سے بھی اس میں کوئی کہانی تلاش کی گئی، تہذیبوں نے بھی اپنے اس پر اثرات چھوڑے، زبانوں نے بھی اس رنگ بھرے، اور اردو زبان کی تو یہ بھی خوش نصیبی رہی کہ یہ ہر زبان کو اپنی کوکھ میں جگہ دے سکتی ہے، جس نے اس کے حسن کو لطیف سے نوازا۔ یہاں اردو افسانہ عہد حاضر میں آپ کو کہیں کہیں املا مختلف نظر آئے گی، تو یہ بھی اس لیے مختلف ممالک میں کچھ الفاظ کو اپنے مقامی انداز سے لکھا جاتا ہے، وہ حروف استعمال نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں مروجہ ہے۔ پھر مقامی زبانوں کی آمیزش سے بھی اس میں حسن آیا ہے۔ افسانے نے 2 عالمی جنگوں کے زخم کھائے ہیں، جس سے یہ لہو بھی ہوا ہے، سردہ بھی ہوا، محسوس بھی کیا گیا، مگر اس کی کوکھ پانچ نہیں ہوتی۔ اس نے تقسیم کے زلزلے بھی ہیں سہے، مگر پھر بھی اس کے جسم میں ہی جان آ گئی۔ اس نے ہر دور کو اپنے اندر جا بسا کی تاریخ رقم کی، اور یوں اس نے مختلف مراحل گزرتے ہوئے 1 صدی کا سفر طے کر لیا۔ اب اس کی اپنی ایک شناخت بن گئی تھی، اب اس کو اس کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا۔ اب اس نے نئے دور کے ساتھ قدم بڑھانا شروع کیے تو کہا جانے لگا گستاخ ہو گیا ہے، اب اس کا وجود خطرے میں ہے۔ محتسب افسانوی مورخوں نے اس کو ایک خاص مقام پر لا کر اپنی ادبی کتابوں کو تالے لگا دیا، اور اعلان ہونے لگا افسانہ اپنی آخری دموں میں ہے۔ بس اتنی ہی سی زندگی تھی، مگر ایسا تو نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ موت کی حقیقت بھی انتقالی ہے، لہٰذا نئے افسانے کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ افسانہ ختم ہو رہا ہے۔ افسانہ صرف نئے دور کے ساتھ چل رہا ہے، اس وقت کے ساتھ اپنا حلیہ بدل رہا ہے، اور تغیر کو فوری طور پر کبھی قبول نہیں کیا گیا۔ اب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ افسانے نے افسانچہ کا سفر کیا، پھر 100 لفظی کہانی میں مقبولیت اختیار کر رہا ہے، تو 1 منٹ اسٹوری بھی آب و تاب کے ساتھ لکھی جانے لگی۔ چونکہ وقت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، سفر تیز سے تیز، افسانہ بھی مختصر سے مختصر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں اپنی اصل بھول گیا ہے، اس کی زمین وسیع ہو گئی ہے، اس کا آسمان پھیل گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں فنا نہیں ارتقا ہیں۔ اب یہ جو افسانہ اور نئے افسانہ نگار ہیں جن کا تعلق 21ویں صدی سے، ان کی بنیادیں مضبوط ہیں، اس لیے تو پورے اعتماد سے نئے تجربات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ نیا اسلوب جگہ بنا رہا ہے، نئی تراکیب بھی استعمال کی جا رہی ہیں، لفظوں کے مروجہ پیمانوں میں پیوند کاری کی جا رہی ہے، املے میں تغیر آ رہا ہے، وقت کے ساتھ بدلتے نئے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، ترقی اور اس ترقی سے جنم لینے والے مسائل اور امکانات پر بات کی جا رہی ہے، سائنسی اور خلائی افسانے لکھے جا رہے ہیں، نئے نفسیاتی مسائل کی بات ہو رہی ہے، تکنیک کے اصولوں میں نئی راہیں تلاش کی جا رہی ہے، گلوبل ولیج سے پیدا ہونے والے نئے کلچر کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی بڑا کام منظر پہ آتا ہے تو بہت سو کی کاوش ہوتی ہے، مگر جب
آپ سب لوگ اپنا ہی کام نہ بھیجیں تو ہم یہ کیسے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں؟ آپ سب کے تعاون کے ساتھ ساتھ جو ادب کسی نہ کسی طرح ہم قدم رہا ہے، ان میں عاصم بٹ، مشرف، عالم ذوقی، اقبال نظر، زیب اسکار حسین، فرخ ندیم، حمید شاہد، اشرف سلیم، اسرار گاندھی، مشتاق احمد نوری، ظہیر بدر، نور العین حق، وقار وامق، سیمی کرن، سمینہ سید، وحید قمر، آدم شیر گل، شیر بٹ، حفیظ خان اور بہت سے دوستوں کے ساتھ میری فیملی بھی شامل ہے، ان کو میں جب بھی زیادہ کام وقت ہوا تو وقت نہیں دے سکی، چونکہ یہ کشرے پر محیط کہانی ہے، اس لیے ممکن ہے کچھ نام میری یادداشت میں محفوظ نہ رہے ہوں۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں۔ کچھ وضاحتیں بھی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے کہ اگر کچھ حیات سینئر نام پر آپ کو اس صفحات پر مسکراتے نظر نہ آئیں تو بہت معذرت کے ساتھ، میں بے ادب نہیں ہوں۔ اس کا حکم تھا کہ اگر حروف تاجی کی ترتیب ہو تو ان کا نام اس کام سے الگ کر دیا جائے، سو میں نے صرف حکم کی تعمیل کی۔ کچھ محترم افسانہ نگاروں نے یہاں اپنا نام و کام دیکھ کے ہو سکتا ہے حیران و برہم ہو، کیونکہ انہوں نے خود بھی مجھ تک اپنا کام نہیں بھیجا تھا، مگر چونکہ افسانے رسائل و جرائد و اخبارات کی زینت بنتے رہے ہیں، آپ کی پسندیدگی بھی حاصل کرتے ہیں، لہٰذا ادبی ایمانداری کے تحت ان کو شامل کیا گیا۔ کچھ افسانہ نگار رہ گئے، ان سے معذرت کہ اب انتظار کا وقت انتقال کر گیا۔ ایک اور وضاحت ضروری ہے، بہت سے افسانہ نگاروں نے اپنے افسانے اور تصویر بھیج دی گئی، مگر کئی مرتبہ یاد دہانی کے باوجود تعارف ارسال نہیں کر سکے۔ کچھ نے تعارف اپنی مرضی کا ارسال کیا، جو پوچھا گیا اس سے کوئی خاص لگاؤ محسوس نہیں ہوا۔ کچھ ایسے افسانے بھی موصول ہوئے جن پر لکھاری کا نام نہیں تھا، وہ افسانے بھی پڑھے، ای میل بھی کیے، جنابہ آپ کون، کہاں سے، مگر جواب کوئی آنکھیں ہی ترس گئیں۔ کچھ افسانہ نگار تاحال مصروف زندگی ہیں۔ کچھ افسانہ نگاروں سے بار بار درخواست کی گئی مگر سنوائی نہ ہوئی۔ جب کام ختم ہونے کا اعلان کیا گیا تو اس کی طرف سے پوچھا گیا، میرا کام ہے نہ اس میں؟ بادشاہت کے ان اتوار حمیدہ کے باعث بہت سا عمدہ کام اس فقیر کے آستانے میں شامل نہ ہو سکا۔ بہت سی کتابوں نے بہت مدد کی، جن میں ڈاکٹر انور احمد کی کتاب اردو افسانہ، ایک صدی کا قصہ، ادبی رسالہ 400، ادبی جریدہ کولاج، ڈاکٹر طاہر حبیب کی کتاب لاہور میں اردو افسانے کی روایت اور خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ میرا ان 3 کمپوزر کا بھی ذکر کیا جانا ضروری ہے، جو کہ یہ کشتی طوفان کا شکار ہوئی تو انہوں نے دن رات میرا ساتھ دیا۔ میں نے افسانے اسکین کر کے بھیجتی رہی، وہ کمپوز کر کے ای میل کرتے رہے۔ میرے لیے تینوں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، تینوں کے لیے بہت سی دعائیں۔ انگنت چائے کافی کی پیالیوں، ان کی گولیوں کا بھی شکریہ جن میں تھکن ٹال ہوتی تو ہم لیتے تھے۔ میرے لیپ ٹاپ کا بھی شکریہ جو میرے ساتھ دن رات بنا گلہ کیے جاگتا رہا، اور عارفین صفت لوگوں کی دعاؤں کا بھی شکریہ جو بظاہر نظر نہیں آتے مگر کسی صورت ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کا وجود آپ کو طوفانوں میں بھی سنبھال لیتے ہیں۔ طوفان کو اپنا راستہ بدلنا پڑتا ہے، الفاظ کہہ رہے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے بھی ان کی مان لی۔ لیجیے آپ کو آپ کی امانت لوٹانے جا رہی ہوں، کسی نئے دشت کے سفر پر کہ زندگی کا سفر کا نام ہے۔ فی امان اللہ، رابعہ الربا۔